اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق فإما مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اس آیے مجیدہ کے ذیل میں گفتگو کا ایک حصہ پچھلی نشست میں ہو گیا۔ اسلام میں قانون حربی یہ ہے کہ جب قتال جاری ہے، لڑائی جاری ہے، اس وقت دشمن کے ساتھ مقاتلہ جاری ہے، مقاتلہ جنگ جاری ہے۔ جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کافر ہم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم جواباً کافر کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت قتل کرنے پہ مصروف رہنا واجب ہے۔ مقاتلہ کا دور چل رہا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کا، تو اس وقت مارنا ہوتا ہے، اس وقت اسیر بنانا جائز نہیں ہے۔ اور جب لڑائی تھم جائے، لڑائی ختم ہو جائے، تو اس یعنی قتال نہیں، آپ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے ہیں، اس وقت آپ کافر کو اسیر بنا سکتے ہیں۔ اسیر بنائیں گے میدان جنگ میں۔ اگر میدان جنگ سے باہر ہے کہیں، نہیں اسیر بنا سکتے۔ میدان کارزار میں لڑائی تھم جانے کے بعد قید کر لو۔ قیدی بنانے کے بعد 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو غلام بنائے، دوسری صورت یہ ہے اس کو چھوڑ دے، تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے فدیہ لے کر چھوڑ دے، مفت میں نہ چھوڑے، فدیہ لے لے اور پھر چھوڑ دے۔ چوتھی صورت ہے قتل۔ اسلامی قانون میں قتل جائز نہیں ہے۔ رہ جاتی ہے باقی 3 صورتیں، یا فدیہ لے کر چھوڑنا، یا مفت میں چھوڑنا، یا غلام بنانا۔ 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہے غلام بنانے کی۔ لہذا لڑائی کے موقع پر اسیر بنانا جائز نہیں ہے، اسیر بنانے کے بعد قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ لڑائی کے موقع پر قتل کرنا واجب ہے، لڑائی تھم جانے کے بعد قتل نہ کرنا واجب ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ سورہ محمد سورہ انفال سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کے موقع کے اوپر جو ہے وہ مسلمان اور کافر میں لڑائی تھی۔ بدر کی لڑائی جو ہے وہ نہایت تقدیر ساز فیصلہ کن لڑائی تھی اسلام اور کفر کے درمیان میں، چونکہ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، کافر کے ہاتھوں میں سب کچھ تھا جنگی حوالے سے۔ یہاں پہ آپ قیدی نہیں بنا سکتے اور لڑائی کرنا ہوتا ہے لڑائی کے دوران۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو تمہاری فتح ہو جاتی،
اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کر سکتا ہے، اللہ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ آپ سے کیوں لڑوائے، ایک دوسرے کو قتل کرائیں، اذیت میں مصیبت میں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتا جی۔ یہ کام جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے صادر ہونا چاہیے، کافروں کو قتل کرنا اور کچھ لوگوں کا قتل ہونا، تبھی تو بات بنتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قتل کر دے اور مسلمان مفت میں سب کچھ حاصل کرے تو اس میں اصلاً مصلحت نہیں ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھ سے فتح حاصل کرے، اپنے ہاتھ سے اسلام کو زندہ کرے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں، اور قتل ہونے کے اوپر جو ہے اثرات مترتب ہوتے ہیں، راہ خدا میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ ہے کہ الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا، جنت کی رہنمائی فرمائے گا، سیہدیہم ویصلح بالہم فلن یضل اعمالہم، ان کے اعمال جو ہے وہ اکارات نہیں جائیں گے۔ راہ خدا میں قتل ہونے کے بعد شہید کو قیمت مل جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ایک بات قابل توجہ ہے کہ عمل کو قیمت ملتی ہے عامل کے حساب سے، عمل کو قیمت ملتی ہے عمل کنندہ کے حساب سے۔ عمل کنندہ کی کیا قیمت ہے، اتنی ہی اس کے عمل کو قیمت۔ ایک آدمی ہے، وہ بھی ایک عمل کرتا ہے، دوسرا آدمی، دونوں ایک جیسا عمل کرتا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ ایسے کرتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ خلوص للہیت کے انتہا کے اوپر فائز ہے۔ عمل دونوں کا ایک جیسا ہے، لیکن عامل، عمل کرنے والے دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس کے عمل کی زیادہ قیمت لگے گی اور اس کے عمل کی یا بالکل نہیں لگے گی اگر اس نے ریاکاری سے کیا ہے، یا اس کی تھوڑی سی قیمت لگے گی۔ عمل کرنے والے کی قیمت جتنا زیادہ ہے اتنا ہی اس کے عمل کی قیمت زیادہ۔ یہاں پر یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں تاکید ہے جوانوں کے لیے شادی کرو، شادی کرنے پر آپ کی قیمت بنتی ہے جی۔ شادی کرنے سے کے بعد دین، نصف دین جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ نصف دین محفوظ ہونے سے آدمی حفاظت کے دائرے میں آتا ہے، قیمتی بنتا ہے۔ اب اس کی ایک رکعت کو 70 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا جس نے شادی نہیں کی ہے، غیر شادی شدہ کے 70 رکعت اور اس شادی شدہ کے 1 رکعت ہے، اتنی قیمت لگتی ہے اس کے عمل کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی قیمتی ہو گیا۔ کیسے؟ نصف دین محفوظ کرنے کی وجہ سے۔ یہاں شہید ہوتا ہے خدا کے راہ میں، جان دیتا ہے، اپنی جان سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس کائنات میں انسان کے لیے سب کچھ جو ہے خود ہے، خود سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے راہ میں دے دیا تو اس کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند۔
تو اس کے عمل کو قیمت ملے گی، وہ یصلح بالہم، شہیدوں کی حالت بہتر ہو جائے گی، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک روایت ہے، ابن عباس کی روایت ہے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو ہے یہاں پر حضرت حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء اور جعفر طیار کی طرف کہتے ہیں، اشارہ ہے کہ یہ اس وقت کے شہید ہیں، نزول آیت کے وقت کی شہید ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قابل توجہ سوال ہے کہ اسلام نے غلام بنانے کی اجازت دی ہے، کیسے ہوا؟ اسلام جیسا انسانی حقوق کا علمبردار انسان کو مال بنانے کی اجازت دے دے۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام مال ہوتا ہے، غلام اپنے آقا کا مال ہوتا ہے، جیسے مال مویشی ہے، گائے بیل بکری وغیرہ مال ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، غلام بھی مال ہے اور اس کا مالک ہوتا ہے۔ جی، باقی اموال کے مالک کہتے ہیں، غلام کے مالک کو آقا کہتے ہیں۔ آقا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اور انسان مملوک ہوتا ہے، مملوک کہتے بھی ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اسلام نے انسان کو مال بنانے کی اجازت دے دی۔ مال انسان کی تذلیل نہیں ہے، انسان کی حقارت نہیں ہے اس میں کہ انسان کو مال بنانے کی اجازت دے دی۔ کیسے ہوا؟ جبکہ اسلامی قوانین میں ہے ایک خراج کے لیے بھی تاوان ہے۔ آپ سے کسی کو کوئی خراج لگتا ہے تو اس کا آپ کو تاوان دینا پڑتا ہے۔ آپ کی غیبت کرنا حرام ہے۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کی کوئی سر راز مجھے پتہ ہے، میں نے وہ دوسرے سے بیان کیا، گناہ کبیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا راز فاش کیا میں نے۔ یعنی اس قدر انسان کی قیمت اور قدر جو ہے کرتا ہے اسلام کہ اس کا راز فاش نہیں کر سکتے آپ، کرتے ہیں تو گناہ کبیرہ ہے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ انسان کی کیا قدر و قیمت ہے اسلام کے نظر میں۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، نرم کلامی اور درگزر اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد اس خیرات کو جتا کر اذیت دی جائے۔ میرا پیسہ کھا کر یہ بات کرتے ہو، جتانا انسان کی عزت نفس مجروح کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کے انسانیت کا اتنا احترام۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اذیت دے کر باطل نہ کرو۔ احسان جتانا اور اذیت دینا ایک انسان کے عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ اسلام انسان کی اتنی قدر اور اتنا عزت اور مقام دیتا ہے انسان کو، اور ادھر کہتے ہیں مال بنا سکتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ مغربی دنیا نے انسان کو غلام بنانے کی
آزادی ختم کی سنہ 1890 میں۔ وہاں بروکسل میں ایک کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں پابندی لگا دی اب کے بعد انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ ان لوگوں نے اعلان کیا نہیں بنایا جا سکتا، اور اسلام ابھی بھی اسلام کا قانون موجود ہے، قرآن میں موجود ہے کہ کافر کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھو غیر مسلم لوگ جو ہے کہتے ہیں نہیں بنا سکتے، اور آپ کہتے ہیں بنا سکتے ہیں۔ کیا ہوا یہ؟ کیوں ایسا ہوا؟ سمجھیں گے؟ سوال، اہم سوال۔ جواب یہ ہے، انسان کی غلامی کا اسلام سرے سے قائل نہیں ہے۔ اسلامی دستور اور اسلامی قانون میں یہ بات واضح ہے کہ انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ انسان کا بڑا احترام ہے، درست ہے، صرف ایک صورت ہے، صرف ایک صورت۔ وہ ایک صورت کیا ہے؟ کافر اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، جنگ ہونے کے بعد معرکہ کارزار میں جنگ ختم ہوتی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ غلام بنایا جا سکتا ہے۔ حملہ آور کافروں کو میدان جنگ میں پکڑ لیا جاتا ہے تو 3 صورتیں ہیں۔ میدان جنگ سے باہر نہیں، وہ کافر ہے تو نہیں، وہ آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہے، کافر کو آپ غلام نہیں بنا سکتے، لڑائی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ لڑائی بھی کر رہے تھے لیکن وہ میدان جنگ میں نہیں ہے، بھاگا ہوا تھا وہاں سے، لڑائی کے دوران وہ نکل گیا تھا، میدان جنگ سے کہیں نکل گیا تھا، اور جب وہ لوگوں کو غلام بنانے لگے تو وہاں نہیں تھا، تو آپ پیچھے جا کر کے اس کو پکڑ لے اور غلام بنے، نہیں ہو سکتا، وہ میدان جنگ میں نہیں ہے اس وقت۔ جی، میدان جنگ میں ہو، لڑائی ختم ہو گئی ہو، میدان جنگ سے پکڑا جائے، اس کو جو کافر حربی ہے، ہمارا اصطلاح ہے، کافر کی قسمیں ہیں، کافر ذمی، کافر حربی۔ کافر ذمی وہ ہے جو مسلمانوں سے امن کے ساتھ، آشتی کے ساتھ رہتے ہیں، اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو ضرر بھی نہیں پہنچا، ان کو امن دے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، ایک آیت ہے، اگر کوئی مشرک آپ سے امان مانگے قرآن سننے کے لیے، اس کو امان دے دو، جی، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو اپنے امانگاہ تک پہنچا دو۔ کس کو؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اس مشرک کو کیا کرو؟ قرآن سناؤ، اس کے بعد اس کو اپنے امن کی جگہ پہنچا دو۔ نہیں فرمایا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو نہیں فرمایا، امن کی جگہ تک پہنچا دو۔
امن و امان کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ تحفظ دے دو۔ کس کو؟ مشرک کو۔ مشرک کو نہیں مارتے، مشرک کو غلام نہیں بناتے، مشرک کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، بلکہ اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچانا جو ہے وہ مسلم ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ ابلغہ، اس کو پہنچا دو، جانے دو نہیں ہے۔ ثم خلی سبیلہ، اس کا راستہ چھوڑو نہیں ہے، بلکہ امن کی جگہ تک پہنچا دو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے، لیکن وہ کافر حربی بھی نہیں، آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہا ہے، امن کے ساتھ رہنے والا ہے، اس کو ساتھ امن کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن کافر اگر کافر حربی ہے، آپ کے ساتھ لڑائی لڑنے والا ہے، میدان جنگ میں موجود ہے، میدان جنگ میں پکڑا گیا ہے، تو اس کو اسیر بنا سکتے ہیں۔ بنانا ضروری نہیں ہے، 3 صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت ہے اسیر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر میدان جنگ میں کسی کافر کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، یا اسیر بھی نہیں بنائے، اس کو غلام نہ بنائیں، آزاد چھوڑ دیں، اور تو کافر جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو غلام بنائیں اور ہم ان کو آزاد چھوڑ دیں، یہ قانون حربی حکمت عملی کے خلاف ہے۔ جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کافر آپ کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہی آپ کو کرنا ہوگا۔ اسلام پرامن لوگوں کو اسیر نہیں بناتا۔ یا بروکسل میں جو اعلان ہوا ہے، وہ اعلان کیا ہے؟ غلط فہمی نہ ہو، بروکسل میں جو اعلان ہوا ہے، آزاد انسانوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، کہا ہے بروکسل میں۔ اسلام نے روز اول میں کہا ہے کہ انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ جی، لڑائی کرنے والوں کو میدان جنگ میں غلام بنایا جا سکتا ہے صرف۔ اسلام نے بہت پہلے کہا ہے کہ انسان، ایک آزاد انسان کو غلام نہیں بنا سکتا۔ مغربی دنیا نے اگر اعلان کیا ہے تو پرامن لوگوں کو غلام بنانا جائز نہیں ہے، کہا ہے پرامن لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتا ہے، اور بعد میں کہا ہے۔ اب اسلامی قوانین کے تحت میدان جنگ میں کافر حربی، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والا کافر، اس کو غلام بنایا جاتا ہے، تو غلام کے کیا حقوق ہے؟ غلام کے حقوق جو ہے وہ اس کے بارے میں حدیث میں ہے، البسوہم مما تلبسون واطعموہم مما تأکلون، تم جو کچھ پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، غلاموں کو، اور جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ۔ جی، مسلمانوں میں رہیں گے ایک جیسی زندگی، پوری مساوات کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ ان کو مسلمانوں کے درمیان میں زندگی کرنے کا حق حاصل ہے غلاموں کو۔ اور پھر اس کے بعد اسلام نے ایسے قوانین موجود ہے کہ ان غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے، ایک غلام کافر ہے، اس کو غلام بنایا، غلام بنانے کے بعد وہ اسلام قبول کرتا ہے، پھر بھی وہ غلام رہتا ہے۔ اسلام قبول کرو، مسلمان مان لیا جاتا ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن غلام بھی رہے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو کلمہ پڑھنے سے آزادی مل جائے تو ہر کوئی کلمہ پڑھ کے آزاد ہو جاتا۔ یہ حکمت عملی کے خلاف ہے، اس لیے وہ غلام رہتا ہے۔ آزاد کرنے کے لیے اسلام کے نزدیک بہت سے وہ موجود ہے۔ ایک غلام ہے اور اس کے آقا جو مالک ہے، مالک اب جنگی حوالے سے جو کافر بنتے ہیں، غلام بنتے ہیں، اور مسلمانوں میں مالک ہو جاتے ہیں غنیمت کے حوالے سے وغیرہ، تو ایک آقا جو ہے وہ ان کو اذیت دیتا ہے، غلام کو بہت اذیت دیتا ہے۔ اس وقت اسلامی ریاست پر واجب ہے کہ وہ غلام کی قیمت مالک کو دے کر کے اس غلام کو آزاد کریں، اذیت سے اس کو بچا دیں۔ جی، خود غلام مالک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، آدھا پیسہ دے سکا، آدھا نہیں دے سکا، تو آدھا جو ہے وہ اسلامی ریاست ادا کر کے اس کو آزاد کرے۔ اور مالک جو ہے کنیز ہے، خاتون غلام کنیز ہے، اس کے شادی کرے اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کنیز آزاد ہو جائے گی۔ مالک اپنے غلام کو تشدد کرتا ہے تو بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ اسلامی فقہ ابواب میں بہت سے مثالیں ہیں۔ ایک مثال، اگر کوئی شخص اپنے باپ، ماں، داداؤں، بیٹے، چچا، پھوپھی، ماموں، بھائی، بہن، بھتیجا اور بھانجی کا مالک بن جاتا ہے۔ ایک ہے مسلمان ہے، پہلے سے مسلمان ہے، اس کا رشتہ دار جو ہے وہ غلام بن کر کے آیا، تو وہ غلام اس کے حصے میں آیا اور دیکھا کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یہ جو غلام میرے حصے میں آیا ہے میرا رشتہ دار ہے۔ کیا ہے آپ کے؟ بھتیجا ہے، بھانجی ہے، بھانجا ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، آزاد ہو جائے گا، وہ مالک نہیں بنتا، وہ قریبی رشتہ دار ہے، اور قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یہ مالک نہیں بنتا، خود بخود آزاد ہو، ان کی ملکیت میں جیسے آیا ایسے ہی آزاد ہو گیا۔ یہ ہے اسلامی قوانین۔ انسانوں کو غلام بنانے کے سلسلے میں انسانوں کو غلام نہیں بنا سکتے، ہر صورت میں صرف کافر حربی کو بنا سکتے ہیں، اور پھر غلام بنانے کے بعد وہ مسلمانوں کی طرح زندگی کریں گے، اور مسلمان طرح زندگی کرنے کے باوجود ان کے آزاد ہونے کے بہت سے چانسز موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔